जी शेख, मेरा सवाल ये है, बच्चे स्कूल को यूनिफ़ॉर्म पे लेके जाते हैं और उस पर جی लोगो रहता है। अगर लोगो वो प्लस मार्क क्रिश्चियन की कॉलेज है वो, उसमें लोगो प्लस मार्क के है, वो क्या उसमें नमाज हो जाएगी? क्या लोगो होता है? جی شیخ جو اسکول کا جو क्रिश्चियन का لوگو ہے، मार्क। سمبل ہے جو اسکول کا شیخ، اس میں پلس کا نشان بنا ہوا، کراس کا نشان بنا ہوا ہے، پلس کا کیا نہیں بلکہ کسی کراس کا بنا ہوا کیا کسی کرسچن شیخ۔ نصرانی کرسچین اسکول میں پڑھتے ہیں؟ ہاں ہاں، بچے کرسچن اسکول میں پڑھتے ہیں اور ان لوگوں کے یونیفارم میں جو اسکول کا لوگو ہے اور اس میں جو ہے کراس کا نشان بنا ہوا ہے۔ دیکھیے، پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمارا عقیدہ، ہمارا ایمان، ہمارا دین ہر چیز سے اوپر ہے، جی اور تعلیم یہ بہت افضل عمل ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن تعلیم یہ عقیدے توحید سے اوپر نہیں ہے۔ اس لیے پہلی بات تو ہمیں کوشش یہ کرنی چاہیے کہ خاص طور سے ابتدائی کلاسوں میں بچوں کو اس طرح کے ماحول سے دور رکھیں۔ لیکن یہ چیز عام ہوتی جا رہی ہے ہندوستان میں، پتہ نہیں کیوں لوگ انگریزی تعلیم سے اتنے زیادہ مرعوب اور اتنے زیادہ متاثر ہیں کہ اپنے بچوں کی تعلیم کو قرآن و حدیث اور جی صحیح عقیدہ سے شروع کرنے کے بجائے وہ ABCD سے شروع کرتے ہیں، اور اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ یہ ان کی مرغوبیت ہے۔ دیکھیے، تعلیم انگریزی پڑھنا یا کوئی بھی عصری علوم پڑھنا، جن علوم کی بھی ہمیں ضرورت ہے وہ تمام علوم پڑھنا ہماری شریعت میں مطلوب ہے، لیکن بچہ جب اپنے ابتدائی عمر میں ہوتا ہے، کچے ذہن کا ہوتا ہے، تو اس وقت ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ اسے اس طرح کے ماحول سے دور رکھیں۔ بعد میں جب وہ بڑا ہو جائے گا، اس کا عقیدہ پختہ ہو گیا، ہم نے اسے دین کی بنیادی باتیں سکھا دی، اب اس کے بھٹکنے کی امکانات کم ہیں، تو اس کے بعد پھر پوری زندگی اس کی پڑی ہوئی ہے اس طرح کا علم حاصل کرنے کے لیے۔ لیکن ابھی مسلمانوں کے اندر کیا ہو رہا ہے کہ بچہ جیسے ہی بولنے کے قابل ہوتا ہے، بسا اوقات صحیح سے بول بھی نہیں پاتا ہے، ہم اس کو کسی کرسچین اسکول میں داخل کر دیتے ہیں، اور آپ وہاں قریب سے جا کر کے دیکھیے اس کرسچین اسکول کے اندر ان کا جو سلیبس ہوتا ہے اس کے اندر کیسی کیسی شرکیہ چیزیں ہوتی ہیں۔ جب بچپن میں بچے کے ذہن اور دماغ میں وہ چیزیں گھر کر جائیں گی، بعد میں آپ کے لیے اس کو نکالنا مشکل ہوگا۔ اس کے بعد پورا سماج یہ شکایت کرتے ہوئے ملتا ہے کہ نوجوان تو بگڑ گئے ہیں، وہ دیندار نہیں ہیں، ان کے اندر فلاں خرابی ہے، یہ فلاں خرابی ہے، اور دراصل یہ ساری ذمہ داریاں والدین کے اوپر عائد ہوتی ہیں۔ کیا آپ نے والدین ہونے کا حق ادا کیا؟ کیا اپنے بچے کو بچپن میں عقیدہ توحید سکھلایا؟ کیا اسے شرکیہ ماحول سے دور رکھا؟ نہیں، آپ نے ایسا نہیں کیا۔ تو لہٰذا پہلے تو یہ کوشش کرنی چاہیے کہ جب بچہ چھوٹا ہے پہلے اس کو دین پڑھائیں، جب وہ دین کی بنیادی باتیں سیکھ لے، تھوڑا ہوش مند ہو جائے، اس کے بعد دنیا اس کے سامنے کھلی ہوئی ہے، جو عصری علوم ہے ان کو وہ حاصل کرے۔ کوئی رکاوٹ نہیں ہے ہماری شریعت میں، بلکہ ہماری شریعت جتنے بھی مفید علوم ہیں انسانیت کے لیے ان کے حاصل کرنے پر ہماری شریعت ابھارتی ہے، لیکن یہ دین کے حساب پر نہیں ہونا چاہیے۔ تو یہ پہلی بات ذہن نشین کر لیں۔ اس کے بعد دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ اگر کوئی ایسا اسکول ہے، ظاہر ہے اسکول کا جو نظام ہے، وہاں کا جو رول ہے، آپ اس رول کے باہر نہیں جا سکتے۔ آپ کا بچہ اگر وہاں پڑھ رہا ہے تو آپ کو وہاں کا نظام فالو کرنا پڑے گا، تو انشاءاللہ اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ لیکن جو پہلی بات میں نے ذکر کی، اس کا دھیان رکھنا والدین کی ذمہ داری ہے، بلکہ ان سے قیامت کے دن اس بارے میں سوال کیا جائے گا۔ کیا ایسے والدین اس سوال کے لیے تیار ہیں؟ اب اگر اپنے بچوں کو ایسے شرکیہ ماحول میں بھیجتے ہیں بچپن سے ہی، تو کیا اس کا جواب دینے کے لیے وہ اللہ رب العالمین کے سامنے تیار ہیں؟ میں نے خود دیکھا ہے ایسے اسکولوں کا سلیبس، میں نے خود دیکھا ہے، اس میں ایسی شرکیہ چیزیں ہوتی ہیں، اور ہم سبھی جانتے ہیں کہ بچہ بچپن میں جو پڑھتا ہے اسی کو صحیح سمجھتا ہے۔ بسا اوقات گھر پہ جو چیزیں آپ اسے سکھائیں گے، آپ کی بات کو استاذ کی بات پر وہ ترجیح نہیں دے گا۔ اگر جی کوئی اچھی بات آپ بتا رہے ہیں جس میں اس کے ٹیچر کی مخالفت ہو رہی ہے تو ٹیچر کی بات مانے گا۔ تو ایسا ذہن ہوتا ہے بچوں کا، لہٰذا اس کا دھیان رکھیں۔ اس کے بعد جو ہے
ظاہر ہے بعد میں اگر عصری علوم دلانا ہے تو آپ کو عصری اسکولوں میں بھیجنا ہوگا اور بھیجنا بھی چاہیے. اب وہاں اگر اس طرح کی کوئی چیز ہے لوگو وغیرہ ہے تو انشاءاللہ اس میں کوئی حرج نہیں ہے, کیونکہ وہ آپ کی مجبوری ہے, وہ آپ کے اختیار میں نہیں ہے.